الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 128 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ فقالت النار، جہنم نے کہا، فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے۔ وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا، فی ضعفاء الناس ومساکینہم، میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ فقد اللہ بینہما، چنانچہ اللہ تعالی نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ انک الجنۃ رحمتی ارحم بک من اشاء، جنت سے کہا، اے جنت، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي وَعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، اور دوزخ سے کہا، اے جہنم، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ضعفاء و مساکین سے مراد وہ اہل ایمان و تقوی ہیں جو صبر و قناعت سے زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن دنیا کمانے کے لیے مکر و فریب سے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں ان کے لیے بشارت ہے۔ ان کے برعکس اللہ کے احکام سے سرتابی کرنے والے جبابرہ و متکبرین کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی پسند ہے کہ وہ ان قسموں میں سے جس قسم میں چاہے اپنا شمار کروا لے۔ احتجت الجنت والنار، دوزخ اور جنت میں جھگڑا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا جھگڑا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بولنے پر قادر نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گویائی دی ہوگی اور حقیقتاً ان میں آپس میں یہ مکالمہ ہوا۔ کیا متکبرین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ سرکش و متکبرین ایمان والے ہوں گے تو ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی ضرور جہنم سے نکل آئیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
من مات وفی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان دخل الجنہ، کہ جس کا انتقال ہوا اس حال میں کہ اس میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آدمی کو تکبر چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بقول شاعر، مٹا دو ہاں مٹا دو اپنی ہستی تم محبت میں، یہی کہتے ہیں بسطامی، غزالی اور جیلانی۔ اب ہم آگے والی حدیث کی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، اغبر را کو بغیر مشدد کے پڑھیں گے، یعنی را تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ، غبار آلود اشخاص جنہیں دروازوں ہی سے دھکیل دیا جاتا ہے، جنہیں دروازوں ہی سے دھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو گندے کپڑے پہننے اور پراگندہ بال رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شریعت نے صفائی کو پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ایسے لوگ جن کا لباس یا حلیہ زیادہ بار و اب نہیں ہوتا اور نہ معاشرے میں ان کا کوئی وقار ہی ہوتا ہے اور زہد کی وجہ سے اچھے لباس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، تاہم ان کے تقوی اور شرعی احکام کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، مدفوع بالباب، کہ اس سے مراد یہ دنیاوی فقراء نہیں ہیں جو لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، بلکہ اس سے وہ اولیاء اللہ مراد ہیں کہ ان کی ظاہری کیفیت دنیا والوں کی طرح شان و شوکت والی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو پھر ان کو دروازے پر ہی روک دیا جاتا ہے، گھر میں یا محفل میں جانے کی اجازت نہیں ملتی، ان کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کی حکمت بعض لوگوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر ان اولیاء اللہ کا بھی اکرام و اعزاز ہونے لگے تو یہ بھی کہیں دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں، ان کو اللہ جل شانہ کے سوا کسی اور کی طرف کوئی رغبت ہی نہ ہونے پائے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، کتنے قابل مبارکباد ہیں وہ دیندار لوگ جو دینداری کی وجہ سے
شدت فقر ہونے کے باوجود پرہیزگار ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، قسم کھانے سے کیا مراد ہے؟ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد دعا ہے کہ دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہیں اور وہ کام ایسا ہی کر دیتے ہیں. اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں. باب ملاطفة الیتیم والبنات وسائر الضعفة والمساکین والمنکسرین والإحسان الیہم والشفقة علیہم والتواضع معہم وخفض الجناح لہم. یتیموں، لڑکیوں اور تمام کمزور و مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، ان پر شفقت و احسان کرنے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا دے. وقال تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینت الحیات الدنیا. اور فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی رونق کی تلاش میں تیری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. وقال تعالی فأما اليتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور فرمایا چنانچہ جو یتیم ہو اسے مت دبا اور جو مانگتا ہو اسے مت جھڑک. وقال تعالی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور فرمایا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فَلَا تَنْهَرْ یعنی مت جھڑک، کہ کوئی سائل سوال کرے تو اس کو مت جھڑکو. بہتر ہے کہ سائل کو کچھ دے کر رخصت کرے یا کم از کم نرمی سے عذر کر دے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہاں پر طالب علم ہے کہ اگر وہ کوئی سوال کرے تو اس کا حل بتا دو، اس کو مت جھڑکو. دونوں ہی باتیں مراد ہو سکتی ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. دین سے مراد قیامت کا دن ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. کون شخص ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا ولید بن مغیرہ مراد ہے یا عمرو بن عامر مخزومی مراد ہے. یدع الیتیم مطلب یہ ہے کہ یتیم پر رحم کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرتا ہے اور اس کو اس کے حق سے روکتا ہے.
ولا يحض على طعام المسکین، ان آیات میں اشارہ ہے کہ یہ اعمال وہی کر سکتا ہے جو قیامت کو یعنی اللہ و رسول کو نہیں مانتا۔ جو ایمان والا ہوگا اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ ان اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرے، ان برے اعمال کا ارتکاب کرے۔ اگر کسی مسلمان سے یہ اعمال ظاہر ہوں تو یہ بھی مذموم اور سخت گناہ ہوگا۔ آگے والی حدیث کی عبارت پڑھی جا رہی ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 6 نفر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 افراد تھے۔ فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اطرد هؤلاء لا يجترئون علینا، انہیں اپنے سے دور کر دیں، یہ ہم پر جری نہ ہو جائے۔ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِّنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابن مسعود، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 اور آدمی تھے جن کے نام مجھے معلوم نہیں۔ فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع فحدث نفسہ۔ مشرکین کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں جو اللہ نے چاہا آیا۔ فانزل اللہ تعالی ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ جس پر اللہ تعالی نے چنانچہ آپ نے اپنے جی میں کچھ سوچا، فحدث نفسه، چنانچہ آپ نے اپنے جی میں کچھ سوچا، جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، ولا تطرد الذين الى آخر الآیہ، اے پیغمبر تو ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کر جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح شام اسے پکارتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں صرف ان لوگوں کی قدر و قیمت ہے جو ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوں، چاہے اہل دنیا کی نظروں میں وہ اپنی غربت و ناداری کی وجہ سے حقیر اور کمتر ہوں، اور جو ایمان و عمل سے محروم ہوں، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے ہی بلند مرتبہ ہوں، اللہ کے ہاں پر کے برابر بھی ان کی وقعت نہیں۔ اس میں اہل ایمان کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں بھی عزت و شرف کا معیار دین ہی ہونا چاہیے، نہ کہ حسب و نسب اور مال و جاہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔